32 پوائنٹس کے اوپر آپ نے کام کیا، اور نواز شریف صاحب یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں یہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا 2018 میں. حالانکہ وہ کہتے ہیں جی کیئر ٹیکر نے کیا، بٹ نہیں، ایکچولی پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا تو ڈالا گیا ڈیفینیٹلی. یا یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے کوئی آخر میں آ کے ایسی چھڑی گھمائی کہ ایک دم گرے لسٹ سے نام نکل گیا. یہ ہمارے سیاستدان اتنا بڑا پن، اتنا ظرف کیوں نہیں دکھاتے؟ ہائے دوستو، میں آپ کا دھریندر، آپ دیکھ رہے ہیں 10 شاٹ بھارت. دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، آئے دن پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہوتے رہ رہا ہے، تو یہی اس ویڈیو میں سب دکھایا گیا ہے کیا چل رہا ہے پاکستان میں. اگر اچھا لگے گا تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر لیجئے گا. تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے. تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت. ریاست پاکستان اور حکومت جب مل کے کوئی کام کرتی ہے تو پھر اس میں کامیابی ہمیشہ قدم چومتی ہے. لیکن یہاں پہ تو یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا کہ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم ریاست کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جب کوئی برائی آتی ہے تو ہم سیاستدانوں کے نام لے کے کہتے ہیں جی سیاستدان غلط ہیں. تو پھر جب اگر کسی سیاسی دور میں اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو تمام ریاستی ادارے ہوں، تمام محکمے ہوں، لوگ ہوں، وہ تو پھر اسی حکومت کے انڈر ہیں، تو پھر کریڈٹ تو پھر سربراہ کا ہی ہوگا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سربراہ کو ملنا چاہیے، لیکن پاکستان میں پچھلے 74-75 سالوں میں ہوا کیا؟ ماضی اگر دیکھیں آپ کو بہت تلخ حقیقتیں بھی ہیں، ان کا بھی سامنا. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف جو تھے، انہوں نے جب اس حوالے سے کوئی بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک ادارے کے سربراہ نے اس کو بڑا اس پہ احتجاج بھی کیا، حالانکہ اس وقت ڈان لیکس کا بھی بڑا ایک چرچا تھا. معاملہ ہمارا شاید بحیثیت قوم ظرف اتنا کم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کا جو ہے نا کریڈٹ وہ دینے میں پتہ نہیں کیوں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں پھر آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کا بھی کریڈٹ ہے، یہ اداروں کا بھی کریڈٹ ہے، اور یہ موجودہ اور موجودہ حکومت کا کریڈٹ اس لیے بھی ہے کہ ابھی آگے ان کی انسپیکشن تک یہ کام ابھی چل رہا ہے. یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. میں یہی سوال لے کے ذرا ہلالی صاحب کی طرف جاتی ہوں. ہلالی صاحب آپ نے اس پہ یقیناً ایڈ کرنا ہوگا کامنٹ، وہ بھی کیجیے گا. ایک میرا سوال بھی ایڈ کر لیں کہ انہوں نے ابھی انسپیکشن کے لیے آنا ہے، کیا یہ ابھی بھی ایک خطرے کی کوئی تلوار ہے کہ اگر وہ کسی بات سے مطمئن نہ ہوئے تو وہ اپنا فیصلہ ریورس بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ نیب لاز میں کافی چینجز آ چکی ہیں، اور یہ ان کا بڑا کنسرن تھا کہ ہماری پروسیکیوشن کیسی جا رہی ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. تو اب جو یہ تبدیلیاں آئی ہیں، اگر وہ اس کو کوئی کویشچن کر کے کہیں اپنے فیصلے سے پھر تو نہیں سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری سوال جو آپ کا ہے میں پہلے آنسر کر دوں کہ اگر ان کو یہ خطرہ تھا اور وہ سمجھتے تھے موجودہ گورنمنٹ ایسے حرکتیں کر رہی ہے جو غلط ہے، جو شاید امپیکٹ ہو فیصلے پہ جو فاٹاف نے کیا ہے ہمیں گرے لسٹ سے نکالنا، تو وہ اب تک آبجیکشن فائل کر دیتے. یہ قانون جو ہیں یہ بن رہے ہیں، بن گئے ہیں، اور بہت سارے ادارے ہیں جو ہاں کمزور ضرور ہو گئے ہیں اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے، مگر اگر ان کا خیال یہ ہوتا تو اب تک پوائنٹ آؤٹ کر دیتے. جو ہم نے اب تک سنا نہیں ہے کہ ان کو اتنا اس چیز سے خطرہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پورا فاٹیف کا ڈیسیشن انریول ہو جائے گا اگر یہ ہم مان گئے، تو وہ تو ان کا اب تک نہیں کیا ہے. تو لیٹ دیٹ بی. میرے خیال میں آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ بڑا اچھا تھا، اور کل ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کا جواب نہیں دیا. اور لیٹس گیو اٹ، کس کو سکسیس کس کو جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ عمران خان آ کے تقریر کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کمیٹی بنی تھی فاٹیف کے مسئلے کو حل کرنا، اور وہ کمیٹی حماد اصغر جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، تو ان کا تھا چیف رسپانسبلٹی. ساتھ ساتھ ہمیں پتا ہے کہ ایک میجر جنرل کے تحت ایک اور کمیٹی بنایا تھا اس سے پہلے آرمی چیف نے کہ بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے جو اگر خراب ہو جائے تو تباہی ہو سکتی ہے، تو مہربانی سے آپ لوگ بھی اس کو فالو اپ کریں، ریکمنڈیشنز دیں، دیکھیں کس طریقے سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ کام کرنے لگے. مگر اپوزیشن نے کیا کیا؟
सोचिए तो सही, ऐसे मौके पे उनका कितना अनहेल्पफुल रोल था। ये हिना रब्बानी खर जो आप तारीफ कर रही और कह रही हाँ हाँ देखिए बड़ी अच्छी बात है, क्यों उनसे पूछें क्यों आपने वोट किया फाटफ रिलेटेड बिल से सेनेट में 2020 में? क्यों? इसलिए कि तुम चाहते थे कि ये गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट और फंसे? जाहिर है तुम ये चाहते थे। अगर तुमने इसलिए किया कि वो चाहते थे तो ये तो बहुत बुरी चीज है, ये बहुत बड़ा एक्यूजेशन आपके खिलाफ हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने जॉइंट सिटिंग बुलाना पड़ा, पार्लियामेंट का और सेनेट का, और उसमें उन्होंने फिर जाके वो पूरा बिल पास हुआ। आई एम सॉरी, ये कोई तरीका नहीं है एक चीज को जो नेशनल इश्यू है आप इसको पार्टिजान इश्यू बन के अटैक कर रहे थे। गवर्नमेंट को चाहते थे कि फेल हो जाए, चाहते थे कि इकोनॉमी पे दबाव आए। दूसरी बात, आपने वो सुना नहीं है, स्पोक्समैन जो फाटफ का था उसने क्या कहा? कहने लगा जिस किस्म की एक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है माशाल्लाह हम उसको कंग्रेचुलेट करते हैं, और हम कहते हैं हमारे उम्मीदों से ज्यादा और ज्यादा तेजी से उन्होंने इसको खत्म किया। और वो कौन सा गवर्नमेंट था? वो पीटीआई गवर्नमेंट था। तो ये देखिए इन लोगों की, मैं आपको कल कहा जहन ऐसी है, इनका दिल देखिए कैसा है। नेशनल एडवांटेज को भूल के पैरोकियल और पर्सनल एडवांटेज पे ये लोग वोट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा इमरान साहब का लेके कमेंट और फिर आगे चलूंगी। इमरान साहब वैसे ये बात तो बहुत ज्यादा सब कह रहे हैं कि जनाब अगर आप इतने ही फैटफ से ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए लॉयल थे तो फिर आप उस वक्त हुकूमत के हाथ मजबूत करते हैं, आपने वॉकआउट क्यों किया? क्यों इस हुकूमत को मुश्तरका सेशन बुलाकर ही बिल पास करवाने पड़े? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इस पे शायद बड़ा अच्छा होता अगर हिलाली साहब इस पे भी कोई तबसरा करते कि वो तो बड़ी गैर जिम्मेदार अपोजिशन थी, इंतहाई गैर जिम्मेदार अपोजिशन थी। उन्होंने तो किसी ना कौमी कॉज पे ना किसी और कॉज पे हुकूमत का साथ ही नहीं दिया। अब तो बड़ी जिम्मेदार हुकूमत है जो इस अपोजिशन है, जो असम्बली में बैठने में कभी तैयार नहीं है। और जो मामला देखिए हमारा मजमूई तौर पे आप बुरा न मनाइएगा, मजमूई तौर पे हमारी सियासी जमातों का कल्चर ये बनता चला जा रहा है कि ये सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा देखते हैं, सियासी फ़ायदा देखते हैं। वो मुझे दुख हो रहा है ये बात कहते हुए, अफसोस हो रहा है। मैं उस ऑपोजिशन ने उस वक्त मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपोजिशन उस वक्त की हो या इस वक्त की, अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन खेलती है, वो अपना सियासी फ़ायदा देखती है। इमरान खान साहब हों या उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हों, किसी मुझे बताएं तो सही ना कि किसी ने कौमी कॉज के लिए या इस तरह की बात पे कहा नहीं हम साथ हैं। अपोजिशन लीडर उस वक्त वो मियां नवाज, जब शहबाज शरीफ ने कहा था आए मिसाके मीशत करते हैं, तो उस वक्त तो अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि मैं तो उनसे हाथ ना मिलाऊं, मैं तो उनसे बैठूंगा नहीं उनके साथ ही। ये अगर आप अपोजिशन पे एतराज़ात करते हैं तो